گرامی قدر، آج کی تربیتی نشست میں مجھے اسلام کے ایک اہم اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے کا حکم ملا ہے، اور ساتھ میں حالات حاضرہ امت مسلمہ کی دکھتی ہوئی اور تکلیف والی صورتحال پہ کچھ صاحبان اقتدار سے، صاحبان ملک و ملت سے کچھ معروضات عرض کرنے کی اختتام پہ کوشش کروں گا۔ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابتدا سے بات کوشش کروں گا، کیونکہ آج کی مجلس کے خاص جو مخاطب ہیں، مہمان ہیں، وہ طالب علم ہیں، نوجوان ہیں۔ سو عزیز طلبہ، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ اتنا ہی اہم اور ضروری عقیدہ ہے جتنا عقیدہ توحید اہم اور ضروری ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کے لیے جتنا ضروری ہے، اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں توحید کا قائل ہوں، میں ایک سوالیہ انداز میں بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا، ذہن حاضر رکھیے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں عقیدہ توحید کا قائل ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو اکبر مانتا ہوں، اللہ کو صمد مانتا ہوں، اللہ کو قادر مطلق مانتا ہوں، اللہ کی تمام صفات مانتا ہوں اور اللہ کے تمام احکام مانتا ہوں، صرف اللہ کی وحدانیت کے نیچے ایک چھوٹا سا خدا اور بھی مانتا ہوں۔ کیا وہ اللہ کی ساری توحید کا دعویٰ کرنے والا سب کچھ ماننے کے باوجود صرف اتنا کہہ دے کہ میں ایک چھوٹا سا خدا کے تابع ایک چھوٹا سا خدا مانتا ہوں، بس باقی سب کچھ خدا کو مانتا ہوں؟ بتائیے یہ کہہ کر وہ توحید پرست رہے گا کہ نہیں؟ بولیے۔ اللہ کے اس نے چھوٹا سی بات کی ہے، بڑا خدا تو وہ اللہ کو مان رہا ہے، قادر بھی اللہ کو مان رہا ہے، سارا کچھ اللہ کو مان رہا ہے، کہتا بس چھوٹا سا تھوڑا سا بس چند احکام میں زمین بنانے میں نہیں، زمین آسمان بنانے میں اللہ اسی کو اللہ کو مانتا ہوں، مگر اس کے نیچے صرف چند احکام چلانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا خدا رکھتا ہوں، مانتا ہوں، باقی اصل خالق مالک اللہ ہی ہے۔ تو بتاؤ وہ توحید پرست ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ مشرک ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی توحید تب ہی خالص ہوگی جب وحدہ لا شریک بھی اسی کو مانے گا اور صمد بھی اسی کو مانے گا، لم یلد ولم یولد بھی اسی کو مانے گا، اور الہکم الہ واحد بھی اسی کو مانے گا۔ اس کے تمام تقاضوں کو مانے گا تو توحید پرست ہوگا، ورنہ وہ مشرک ہوگا۔ بس جس طرح نام لیوا توحید پرست اگر اتنی سی گنجائش نکال کے توحید مانے تو وہ پکا کافر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سادات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ کہے میں توحید بھی مانتا ہوں خالص، رسالت بھی مانتا ہوں خالص، 313 رسول مانتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش نبی مانتا ہوں، حضور کو امام الانبیاء مانتا ہوں، افضل الانبیاء مانتا ہوں، سید الانبیاء مانتا ہوں، ساقی کوثر مانتا ہوں، شافع محشر مانتا ہوں، غیب دان نبی مانتا ہوں، مشکل کشا نبی مانتا ہوں، حاجت روا نبی مانتا ہوں، میں حضور کے اصحاب کو مانتا ہوں، میں قرآن کی 6,666 آیات کو مانتا ہوں، میں ذخیرہ حدیث کو مانتا ہوں، اہل بیت رسول کو مانتا ہوں، آل رسول کو مانتا ہوں، اولاد رسول کو مانتا ہوں، اصحاب رسول کو مانتا ہوں، ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں، عمر کو خلیفہ دوم مانتا ہوں، عثمان کو خلیفہ سوم مانتا ہوں، حیدر کو خلیفہ چارم مانتا ہوں، حسن کو امام مانتا ہوں، حسین کو شہید کربلا مانتا
مانتا ہوں، میں ہر صحابی کو مانتا ہوں، میں داتا لجویری کو مانتا ہوں، میں غوث کی 11ویں دیتا ہوں، میں بابا فرید کی مزار پہ جاتا ہوں، میں باہو ولی کو بھی مانتا ہوں، میں ہر ولی کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتا ہوں، میں سارا دین الگ سے یہ تک مانتا ہوں، لیکن حضور کے بعد ایک چھوٹا سا رسول مانتا ہوں۔ بتائیے وہ بندہ یہ کہہ کر سارا دین ماننے کے باوجود مسلمان ہے کہ کافر؟ سارے ابھی نہیں بولے، مسلمان ہے کہ کافر؟ سارے بولیے ذرا، مسلمان ہے کہ کافر؟ سارا دین مانے، سارے ولی مانے، سارے غوث مانے، سارے قطب مانے، اللہ کی عزت کی قسم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بھی مانے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی بھی مانے، لیکن جب آخری نہیں مانے گا تب تک مسلمان نہیں ہوگا۔ صرف آخری نہ مانے، سب کچھ مان لے، وہ مسلمان ہے؟ جس طرح اللہ کی توحید تمام جزیات کے ساتھ ماننا لازم ہے، اسی طرح اسلام پورا اسی وقت ہوگا جب حضور کو آخری مانے گا۔ یہاں لوگ چکر میں پڑ گئے، اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ یہاں لوگ ہمیں سبق سکھانے چلے آئے، بلیور اور نان بلیور بھی ہیں، اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ خدا کے لیے اپنی دین کی سفارتیں اپنے جیب میں رکھو، اور وہ بھی پینٹ کی جیب میں جو آج کل پہنی ہوئی ہے، وہ بھی پینٹ کی جیب میں جو آج کل پہنی ہوئی ہیں۔ ہمیں دین کے نئے درس نہ دو، ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے، ہماری گھٹی میں فاضل بریلی نے یہ ڈالا ہے۔ اہل قبلہ ہو یا سارا قرآن پڑھتا ہو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر، پورے دین کی تباہ کرتا ہو، جو کسی ایک ضرورت دین کا منکر ہو جائے وہ اہل قبلہ نہیں ہوتا۔ تفسیریں کس نے پڑھنی ہے؟ ائمہ لغت، ائمہ تفسیر کو کس نے پڑھنا ہے؟ پڑھ کر بھی کہتے ہو اہل قبلہ، اہل قبلہ۔ جو ایک ضرورت دین کا منکر ہو جائے، علماء بیٹھے ہیں، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہوتا، اور جو ضرورت دین کی بنیاد کا منکر ہو جائے اس کا اہل قبلہ کہاں مانیں گے؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے ایک بات کہہ دوں، آپ کو جتنی سمجھ آئے لے جانا۔ دین میں جتنے ضروریات دین ہیں، کسی ایک کا انکار کریں گے تو بندہ کافر ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ، دین میں سے جتنی ضروریات دین ہے نا، کسی ایک کا انکار کریں گے تو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضروریات دین ہے، کسی ایک کا انکار کریں گے تو بندہ کافر ہوگا۔ لیکن سنو، ختم نبوت کی حساسیت، ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے وہ واحد ضرورت دین ہے جس کا انکار نہ بھی کیا جائے، فقط شک کر لیا جائے تب بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صرف شک کر لیا جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو کمال ہی کر دی لکھتے ہوئے، محدث ہیں، مجتہد ہیں، اکابر جلہ علماء میں سے۔ آپ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ جس شخص کو ختم نبوت کی تعریف نہیں آتی، سننا جملہ جان نکال لے گا، صرف اہل درد کی، بے درد کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا جی بے درد کو کیا ہوگا؟ اور جب انجیکشن لگا کے جسم سن کر دیا جاتا ہے نا تو پھر چیر پھاڑ ہوتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ہوش قائم ہو تو کانٹا بھی چبھے تو سر سے آنکھوں تک، بس اتنی ہے۔ ہوش میں ہو تو درد محسوس ہوگی، نیند اڑ جائے گی۔ امام تفتازانی فرماتے ہیں جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف نہیں جانتا، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم نہیں جانتا، فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ امام حلبی نے اس سے بھی آگے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو وسوسے اس امت کو معاف ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وسوسے اس امت کو معاف ہیں،
چاہے نماز میں آ جائیں، اور ہمیں آتے ہی نماز میں ہیں، ہمیں آتے ہی نماز میں ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے وسوسے دنیا کے آتے ہیں، وسوسے امت کو معاف ہیں، لیکن سنو ختم نبوت کی حساسیت۔ خدا کی قسم جب میں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ امام علوی کا پڑھا تو میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہاں یہ بات، اور یہاں تک آپ فرماتے ہیں تصور میں بھی کسی نے یہ سوچ لیا نا کہ میں نبی بن جاؤں گا یا میں نبی ہو سکتا ہوں، اور میں اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے، تخیل میں دعوے کا سوچا فارغ ہو جائے گا۔ جب تک تعریف نہیں آئے گی تب تک عقیدے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے عقیدے کا جاننا ضروری ہے، اور پھر جان کر اس کی حساسیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، کسی حضور علیہ السلام نے اپنی کسی شان پر، اپنے کسی منصب اور مقام پر اتنی قربانی نہیں دی جتنی حضور نے اپنے ختم نبوت پر دی۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے 3 بیٹے ختم نبوت پہ قربان کیے۔ لوگوں درد اس کو سمجھنا ذرا، کسی عقیدے پر حضور نے اتنی قربانی نہیں دی، صرف اپنے تاج ختم نبوت پر 3 بیٹے قربان کیے، اور جب تیسرا ابراہیم بن محمد کا وجود پڑا ہے نا، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں لوگوں اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا، جوان ہوتا تو نبی ہوتا، لیکن سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے اپنے بچوں کو قربان کیا، کس لیے؟ تاج و تخت ختم نبوت کے لیے، اپنے تاج کے لیے، اپنے منصب ختم نبوت کے لیے قربان کیا۔ یارو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضور نے اپنی ختم نبوت کے لیے تو بیٹے قربان کیے، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک ہمسائے کی چائے کی پیالی قربان نہیں کر سکتے۔ ایک معاشرے میں بسنے والے ایک ڈاکٹر مرضی کی دوائی قربان نہیں کر سکتے، فری کی 2 گولیاں قربان نہیں کر سکتے، اپنے بچپن کے یار سے سلام چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ آمینہ کے لال نے 3 اپنے لخت جگر قربان کیے، 3 لخت جگر قربان کیے۔ بیٹھو یار، بند کر دو۔ ہائے 3 لخت جگر قربان کیے، 3 لخت جگر قربان کیے، 3 لخت جگر قربان کیے۔ اور لوگوں کسی عقیدے کے تحفظ کے لیے رب کعبہ کی قسم صحابہ نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی یمامہ میں صحابہ نے ختم نبوت کے لیے دی ہے۔ اتنی حساس جنگ کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی حساس جنگ ختم نبوت کے عنوان پر ہوئی۔ کیوں؟ ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والا، ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والا، اور پہلی ساری جنگیں توحید کے منکروں سے ہوئی، یہ واحد جنگ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر سے ہوئی۔ واحد جنگ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر سے ہوئی۔ سائلنٹ کر دے۔ عقیدہ ختم نبوت کے منکر سے ہوئی، یہ واحد جنگ ہے، اور جس میں خالد بن ولید کو یہ فیصلہ دینا پڑا۔ 2 مار کے شکست کھا گئے تھے، 2 لشکر یمامہ کے میدان میں، اور وہ بھی مسلمانوں کے، جنہوں نے بدر میں شکست نہ کھائی ہو، جنہوں نے احد میں شکست نہ کھائی ہو، جنہوں نے خندق اور تبوک میں، جنہوں نے عذاب میں، اور جنہوں نے خیبر میں شکست نہ کھائی ہو، وہ آج 2 مرتبہ شکست کھائے بیٹھے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں کھائی ہے، وجہ کیا ہے؟ کمزور ہو گئے ہو؟ کہا خالد کمزور نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا تلوار لے کے نکلتے ہیں، ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر آتا ہے، گمسان کی جنگ ہوتی ہے، ہاتھ ڈر جاتے ہیں۔ اہل
तकबीर को कत्ल करें। कौन है ये ज़र्रा में छुपा हुआ कौन है? खालिद ने कहा अच्छा ये बात चल गया तुम्हारे साथ, उधर भी तकबीर इधर भी तकबीर। काबलों में तुम्हें जंगी हुनर देता हूँ, जंगी कोड वर्ड देता हूँ। कहा क्या? कहा तकबीर पे तो करते हैं, मसला हमारा खत्म नबूवत पे है, नामे मोहम्मद पे है। तुमने नबी कहना, मोहम्मद कहना है, रसूल कहना है, मोहम्मद का नारा लगाना। जहाँ से मोहम्मद का जवाब आए समझ लेना हमारा है, जहाँ से मोहम्मद के जवाब में अल्लाह की तकबीर आए गर्दन काट के रख देना मोहम्मद ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुनना जरा। और फिर क्या हुआ? उलमा बैठे हैं, इब्ने कसीर की रवायतें पढ़ते सुनते और बताते आए हैं। फिर नारा रिसालत लगा, और नारा रिसालत लगा, मुनाफिक और मुसलमान की पहचान वाज़ेह हो गई, जिंदीक और मुसलमान की पहचान वाज़ेह हो गई, मुर्तद और मुसलमान की पहचान वाज़ेह हुई, अपनी और बेगाने की पहचान वाज़ेह हुई। नारा रिसालत लगा, खत्म नबूवत का मैदान जीत लिया गया। याद रखो, इतना नुकसान किसी जंग में नहीं हुआ जितना यमामा की जंग में हुआ। मैं एक कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहूँगा, आ चुके तरबीती नशीस्त इस हवाले से ये बात ज़रूरी आप तक पहुँचाना है। कुल जो जंगें हुई हैं ना, गज़वात भी, जंगें भी, सराय भी, यानी बड़ी लड़ाइयाँ जिनमें हज़ूर अस्सलाम ने ख़ुद शमूलियत की और जिनमें सहाबा ने की, और जो कबाइल की थी, वो सारी मिला के 100 से लगभग बनती हैं, बस 100 से अबव भी है। और 23 साला नबवी दौरे ज़ाहिर में, दौरे ज़ाहिरी में 23 साल में जो 100 से ज़ायद जंगे, सराय और गज़वात लड़े गए, उनमें जो टोटल सहाबा शहीद हुए हैं ना, वो सिर्फ 259 हैं। कितने हैं? 259 सहाबा है, सिर्फ 259। और जो सिर्फ यमामा की जंग में सहाबा शहीद हुए हैं वो 1250 है। जरा कंपेयर करें, जरा कंपैरिजन करें। 23 साल है, 100 से जायद लड़ाइयाँ, झगड़े, गज़वात, जंगें सारी मिला के 23 साल है। सहाबा शहीद कितने हुए? 259। अकेली यमामा की जंग है, शहीद कितने हैं? 1250। 700 हुफाज़ कुरान, 70 बदरी बाबे सहाबा ये भी शहीद हुए। 2 मरतबा शिकस्त हुई, तीसरा काफिला खालिद बिन वलीद का पहुंचा तो फिर फतह नसीब हुई। तो आगे सुनना जरा। 25,000 मुसलमी फौजियों के मुर्तदों को वासिल जहन्नम किया। सहाबा ने क़यामत तक के मुसलमानों को ये मैसेज दिया है कि ख़त्म नबूवत का अकीदा वो अकीदा है जिस पर जान ली भी जा सकती है, जान दी भी जा सकती है। ये वो अकीदा है ख़त्म नबूवत। इससे बड़ा हसास अकीदा नहीं है, और इससे ज़्यादा जंग किसी अकीदे पर हुई नहीं है, और इससे ज़्यादा नुकसान भी किसी अकीदे पर नहीं हुआ। वो पाकिस्तान हो या अरब हो, वो अहद हाज़िर हो या माजी हो, 53 की तहरीक में इतना बड़ा नुकसान ज़ाहिरन दुनिया के एतबार से, वैसे तो शहीद का नुकसान होता ही नहीं है, दुनियावी एतबार से कह रहा हूँ, ज़ाहिरन कैलकुलेशन जिसे कहते हैं, 10,000 जवानों ने सीनों पे गोली खा के नाम मोहम्मद पे कुर्बानी दी थी। 10,000। किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानी नहीं दी सहाबा के बाद। सहाबा के बाद अहद हाज़िर में किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी पाकिस्तान ने दी। 10,000 53 में, 1.25 लाख कैद हुए 74 में, और फिर 2016 या 17 में फैजाबाद के धरने पे पूरा पाकिस्तान आधे घंटे में ब्लॉक करके दुनिया कुफर को बता दिया ये मुल्क चलेगा तो खत्म नबूवत के नाम पे चलेगा।
یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بس میں وہی کرنے لگا ہوں. ابھی حساسیت تھوڑی سی بیان کی ہے، مسئلے کی حساسیت سمجھ آئے اور پھر مسئلہ سمجھ آئے. میری چھٹی، میری حاضری مکمل، میری بات مکمل. اور آج کی نشست میں صرف یہی فتنہ قادیانیت کیا ہے یہ پھر چھوڑ رہا ہوں. قادیانی عزائم، کفریات اور ان سے ڈیبیٹ کیا کرنی ہے، ان کی اس وقت صورتحال کیا ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ بہت سے موضوعات ہیں. وہ آج نہیں، آج صرف اتنا ہے کہ حساسیت اس مسئلے کی کیا ہے. اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں جو دی ہیں نا وہ عقیدہ ختم نبوت پہ دی گئی. اب آئیں تعریف کی طرف. تعریف عقیدہ ختم نبوت کی کیا ہے؟ 3 جملے ہیں بھائی، اس کو یاد کریں. 3 جملے ہیں، اس کو یاد کرنے ہیں. پہلا جملہ آدھا میں بولوں گا آدھا آپ نے. طلباء ہیں ذرا کلاس سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹیچر تو ہوں نہیں لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے ٹیچر برداشت کر لیں. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف میں پہلا جملہ، حضور اللہ کے آخری. آدھا تو آپ بولے نا، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. حضور اللہ کے دوسرا جملہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں یہ نہیں کہنا، یہاں سے آواز ٹھیک آئی ہے نیچے سے. کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا، یہ نہیں کہنا. یہ نہیں تعریف میں نہیں کہنا. بالعموم شاعری میں کہہ سکتے ہیں یا عام بات کرتے ہوئے مفہوم سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن جب تعریف کرنی ہے نا اور پھر قادیانی مربی کے سامنے جب تم جاؤ گے تو بطور مناظر تو وہ تو آپ کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا اچھا کیا تعریف کی ختم نبوت کی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پکی بات ہے؟ آپ نے کہنا جی بالکل پکی بات ہے، یہی کہتے سنتے آئے ہیں. تو وہ کہے گا اچھا آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے، وہ دوبارہ آئیں گے کہ نہیں؟ تو بتائیں آئیں گے؟ بولیے آئیں گے کہ نہیں؟ آئیں گے. اب وہ سوال کرے گا، جواب دینا ذرا ہوش سے. وہ جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے کہ نہیں؟ یہ سوال بڑا گمبھیر ہے، ایمانوں کو چاٹ لے گا. سمجھنا ذرا، یاد رکھنا اللہ جس کو نبی بنا دے عالم ارواح میں، قیامت کے بعد جنت میں بھی وہ نبی ہوگا. نبی سے نبوت نہیں لی جا سکتی. نبی کو ممبری کونسری ایم پی ایم این اے شپ نہیں ہے کہ ادھر 5 سال پورے ہوئے تو واپس، یا 3 سال میں عدم اعتماد ہوا تو گھر واپس، ووٹ کم ہوئے واپس. نہیں، وہ بندوں کے انتخاب میں عدم اعتماد ہوتا ہے، اللہ کے انتخاب میں عدم اعتماد نہیں ہوتا. نبی بندے نہیں چنا کرتے، نبیوں کو اللہ نے چنا ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ عالم ارواح کی مجلس میں چن لیا ہے اور وہ تاج ختم نبوت سے وفا کے بدلے میں چن لیا ہے. نبی کبھی معزول نہیں ہوتا. یاد رکھنا نبی تو اللہ کی وحی کے زیر تابع ہوتا ہے، نبی سے نبوت لی نہیں جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے پاس نبوت کا مقام اور منصبہ ہے، لیکن احکام منسوخ ہیں، شریعت منسوخ ہے، ان کی اطاعت اب منسوخ ہے. وہ منصب نبوت اور رسالت میں ہے، چوتھے آسمان پر ہیں. واپس تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہی ہوں گے، وہ نبی ہی ہوں گے. اور ساتھ میں امت محمدیہ کا اضافی اعزاز لیے ہوں گے. اور جب آئیں گے تو امت محمدیہ کا اعزاز پانے کے لیے آئیں گے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کا سنگل اکارا ایک مرتبہ حساب ہوگا، میرے عیسیٰ ابن مریم کا 2 حساب ہوگا، ایک بطور نبی بنی اسرائیل کے اور ایک بطور امت محمدی کے. 2 حساب ہوگا. اور سننا
اب سوال قادیانی کا کھڑا ہے وہیں پہ، ذرا ہوش لینا، تھوڑی سی ہوش، تھوڑا سا میری طرف دیکھنا۔ قادیانی مربی کہہ رہا ہے اچھا وہ نبی ہوں گے؟ ہاں آپ نے کہنا ہے، یہی کہنا ہے، بنتا بھی یہی ہے، جواب بھی یہی ہے، وہ نبی ہوں گے۔ تو وہ کہے گا وہ دوبارہ آئیں گے؟ جی آئیں گے۔ تو پھر اب اس کی ضرب آ رہی ہے، وہ سوال کرے گا کہ تم تو ابھی کہہ رہے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ابھی کہہ رہے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ختم نبوت پہ زیادہ پڑ جائے گی، اب کیا کرو گے؟ اس کا جواب سوچو۔ قادیانی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور تیسری دفعہ کہہ رہے ہو کہ وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، تو وہ سوال کر گیا ہے، تو پھر ختم نبوت کا عقیدہ کیا بنے گا؟ لیکن جب تم تعریف میں یہ جملہ بول دو گے نا اتنا سا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی، بولی حضور کے بعد کوئی نبی، تو اب مرزا جہنم سے بھی آ جائے نا خود تو آ کے راہ نکالے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو ختم نبوت پہ فرق پڑے گا، جواب درہ تیار ہے، بھئی حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہوئے، پیدا حضور سے پہلے ہوئے ہیں، وہ تو چوتھے آسمان پر انتظار کر رہے ہیں کب حکم الہی ملے میں زمین پہ آؤں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر امت محمدی کا اعزاز پا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، لیکن دعوی نبوت ہے، دعوی نبوت ہے۔ ایک جملہ اور آ رہا ہے، ذہن حاضر کرے ذرا، بتول ہے نا ماں کا نام، مریم، بتول، پاکیزہ، پاک، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، ایسے ہی ہے نا، قرآن نے انہیں کہا نا وہ اعلیٰ نسب بتول ہے، اور بیٹا کون ہے؟ نبی ہے، صاحب شریعت رسول ہے، اللہ کی روح اللہ کا لقب ہے، چوتھے آسمان پر ہے، واپس تشریف لائیں گے۔ سننا ذرا، بات بڑی حساسیت والی آ گئی ہے، جس کو سمجھ آئے لے جائے، ایک ہی جملے میں مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ ارے بتول کا بیٹا، مریم کا بیٹا، بتول کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم نبی ہو، رسول ہو، لیکن حضور کی بعثت کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو وہ دعوی نبوت نہیں کرتا، وہ اس گھسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ حضور کے بعد دعوی نبوت کر دے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس گھسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات کہ بعثت مصطفیٰ ہو جائے اور یہ دعوی نبوت کرے، حضور خاتم النبیین بن کر آ جائے، سراج منیر کا سورج چمک اٹھے اور یہ کانا پہنگا لولا لنگڑا اپنی ڈنگی بنگی بوم بتی لے کے آ جائے، سراج منیر آ گیا، بدر منیر آ گیا، خاتم النبیین آ گیا، شفیع المذنبین آ گیا، رحمت للعالمین آ گیا۔ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی اساسیت یہ ہے کہ بعثت نبوت کے بعد 1.25 لاکھ نبی زمین پہ آ گیا، 313 رسول آ گئے، یہ نہیں کہنا کہ کوئی نہیں آئے گا، آ گئے، 1.25 لاکھ نبی زمین پر آ گئے، 313 رسول آ گئے، ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ ختم نبوت پہ فرق پڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، مصطفیٰ کے مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، اس کا سمجھ آئی ہے؟ آپ کے لیے بات کھول دیتا ہوں، مسجد اقصیٰ میں شب معراج 1.25 لاکھ نبی آئے تھے کہ نہیں؟ 313 رسول آئے تھے کہ نہیں؟ بجسم نفیس آئے تھے، اور پہلی سب میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم و اسماعیل یا سارے بیٹھے تھے، مصلی خالی تھا۔ اب ایک جملہ ہے، وہی میری گفتگو کا آخر ہے، جب براق کو باہر باندھا تو سیدنا جبریل امین آگے آئے
اور مصلی پہ کھڑا کرنے کو عرض کیا حضور آپ کے لیے ہے جماعت کرائیں، تو جملہ پھر آپ نے جماعت کرائی۔ 1.25 لاکھ نبی آیا بیٹھا ہے، 313 رسول ہے، جد الانبیاء بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، سارے ہیں، مصلی خالی ہے۔ بھائی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مصلی قدموں کے نیچے ہوتا ہے نا؟ میرا مصلی پرسنل ہو، کوئی علامہ صاحب آ جائیں، وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے میری اجازت کے بغیر، تو میں برا نہیں محسوس کروں گا کہ مصلی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے حضرت، آپ بھی پڑھ لیں۔ آپ کا مصلی ہو میں پڑھ لوں، مجھے مار دو گے؟ بھائی آپ کا مصلی ہے، نماز پڑھتے ہو، میں اس پہ کھڑا ہو جو مار دو گے؟ محلے کا کوئی نمازی آ کے کھڑا ہو جائے مار دو گے؟ آپ کی دستار نیچے رکھ کر کو پاؤں رکھے برداشت کرو گے؟ کیونکہ اس دستار سے تعلق سر سے ہے، مصلی کا تعلق قدموں سے ہے۔ جملہ جن کو سمجھ آنا تھا آ گیا۔ اوہ قدموں سے لگنے والے مصلی پر 1.25 لاکھ نبی آ کے بیٹھ چکا ہے، مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا، تاج ختم نبوت پہننے کی جرت کون کرتا؟ اور آگے سنیے ذرا جی، تیسرا میں بالکل ہے مجھے یاد، گفتگو تمام اسی پہ کروں گا لیکن درمیان میں بات لمبی ہو گئی۔ مصلی قدموں کے نیچے ہے، اس پہ سچے رسول آ کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کوئی نہیں رہا۔ یہ قادیان کی گھسیٹی کا بیٹا یہ تاج ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے، امت برداشت کرے گی؟ سچے آ بھی بیٹھے ہیں، ختم نبوت والے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ میں حضرت جی تقریر کر کے ایک جگہ بیٹھا کہیں کھانے پہ، تو وہاں پہ ایک آ گیا، کہنے لگا آپ بھی کمال ہی کرتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے کہا مصلی نبوت پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، نبی نہیں کھڑے ہو سکے، اور آپ ایک طرف کہتے ہو ابو بکر کھڑا ہو گیا، تو آپ نے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر کے ثابت کیا؟ حدیثیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بالکل، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے خود حکم دیا اے ابو بکر جماعت کراؤ مسلمانوں کو، حکم دیا، اور حضرت ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، کوئی شک ہے؟ کہنے لگا عجیب بات کرتی ہو نا، یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا پوچھو۔ ایک طرف مصلی نبوت پہ انبیاء کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، دوسری طرف ابو بکر کو کھڑا کر دیتے ہو، تم ابو بکر کو نبیوں سے بڑھا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو جو نبی سے بڑھائے وہ کافر۔ تو کہتا یہ تو بڑھا رہے ہو۔ میں نے کہا بڑھا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا 1.25 لاکھ نبیوں کا مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا نہ ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے کہ کہیں کوئی منکر اس سے اجرائے نبوت کی دلیل نہ سمجھ بیٹھے، اور مصطفیٰ نے خود ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا اب میرے بعد نبی کوئی نہیں، خلافت کا نظام جاری ہے۔ ابو بکر کا مصلی پہ کھڑے ہونا یہ بھی ختم نبوت کے لیے ہے، اور نبیوں کا اس مصلی پہ اس وقت کھڑا نہ ہونا یہ بھی ختم نبوت کے لیے ہے۔ بعثت مصطفیٰ کے بعد سارے نبی زمین پر آئے، ختم نبوت پہ کوئی حرف آیا؟ بولیے کوئی حرف آیا؟ نہیں آیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ یاد رکھو، پہلی تعریف حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، دوسرا جملہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور تیسرا جملہ جو دعویٰ کرے کسی بھی لفظ کا سہارا لے کر، ذلی، بروزی، تشریحی، غیر تشریحی اور متحد، کسی بھی اعتبار سے نبی اور رسول کا دعویٰ کرے، وہ شخص قرآن کی روشنی سے کافر ہے، جہنمی ہے، بے ایمان ہے۔ 3 جملے ہو گئے، چوتھا عہد حاضر میں یاد رکھنا ہے بچوں۔ مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی نے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا، رسالت کا، اور صرف رسالت کا ہی نہیں بلکہ خدا ہونے کا، خدا کا بیٹا ہونے کا، خدا کا باپ ہونے کا،
اور خدا کی بیوی ہونے کا معاذ اللہ کفریات دعوے کیے، قرآن اور حدیث کی روح سے مرزا قادیانی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کافر و جہنمی کیا ہوا؟ جہنمی ہوا۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے 3 جملوں میں، چوتھا عہد حاضر کا جوڑ لے، اور 5واں عہد حاضر کا ہے کہ مرزا قادیانی کے کفر میں جو شک کرے وہ کافر ہے۔ اور پھر اگلی بات اعلیٰ حضرت نے لکھ دی، فرمایا جو ختم نبوت کا ماننے والا مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، اور جو اس کو کافر نہ کہے، جو اس کو کافر، ایک آج کل یہ بھی بڑا فتنہ علمی دنیا میں یونیورسٹیوں میں پایا جاتا ہے، اور جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان لاؤ، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کافر کہنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا الو کے پٹے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا قرآن میں آ گیا ہے نا لم یلد ولم یولد، تو پھر ضرورت کیا تھی؟ اب بات تو ہو گئی کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں کوئی بیٹا نہیں، لیکن عیسائیوں نے جب کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا نہیں لقد کفر الذین قالوا، اللہ نے کیوں کہا کافر ہو گئے وہ جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کہا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، وہ کافر ہو گئے۔ لم یلد ولم یولد آ گیا تھا، الہ واحد و الہکم الہ واحد آ گیا تھا، پھر انہیں لقد کفر الذین قالوا کیوں کہا؟ میں نے کہا مکے کے سارے کافر تھے، نہیں مانا اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن حضور کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قل یا ایھا کیوں کہا؟ یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس بندے کا کفر واضح ہو جائے اس کو کافر کہنا ضروریات دین میں سے ہے، اور مرزا قادیانی کا کفر واضح ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے جھوٹے دعوی نبوت پہ، کہ اس کے یہاں ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں اس کو نبی رسول مان رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے واضح کفر والے کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے، اور جو اس کفر میں، اگلا جملہ بڑا کمال کا، یہ صرف اعلیٰ حضرت کی قلم نے لکھا ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے بیگانے بھی اس اعلیٰ حضرت کے جملے کا سہارا لے رہے ہیں، کسی نے یہ جرات نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو مرزائیوں کو مظلوم سمجھے بیچارہ کہہ دے، صرف اتنا، ہائے ہائے دیکھو حساس مسئلہ کتنا ہے۔ جو مرزائیوں کو سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے، مسلمان سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں نا، آپ بھی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، ہم سب، کہ مرزائیوں سے لینا دے، کھانا نہیں پینا نہیں، جنازے نہیں پڑھنے، دعائیں نہیں مانگنی، شادیوں پہ نہیں جانا، بائیکاٹ کریں۔ کچھ دانش خور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ایڈا وڈا ظلم، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی بیچارے ہیں، ان کا جرم کیا ہے، وہ بیچارے ہیں، مظلوم ہیں، لوگ ان کو گلیوں میں پھرنے نہیں دیتے۔ اللہ حضرت نے 1.25 صدی پہلے لکھ کے لنڈر ڈال دیا تھا، فرمایا جو ان کو مظلوم سمجھے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج۔ رہ گئی بات، مکمل ہو گئی۔